السلام علیکم۔ یقین ہو تم میرا۔ آہستہ آہستہ اب قدم تائی امی کے روم کی طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ اندر جھانک کر دیکھا گیا، تائی امی سوئی ہوئی تھی، مطلب اب میدان صاف تھا۔ عبد نے آ کر سب کو بتایا، جو ایک روم میں سب اکٹھے ہو کر عبد کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یاہو یاہو سب خوشی سے چلانے لگے۔ شی شی چپ کر جاؤ، جگانا ہے کیا سب کو؟ اشال نے غصے والے انداز میں دھیمی آواز میں کہا۔ چلو اب نکلتے ہیں سب، رابل نے سب کو لائن میں لگاتے ہوئے کہا۔ اب سب جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑے تھے، اوپر چڑھنے کو تو کوئی بھی تیار نہیں تھا، سو ہمیشہ کی طرح سب نے پتھر چننے شروع کر دیے۔ جامن توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، پتھر پہ پتھر برسایا گیا۔ جامن جیسے ہی نیچے گرتے، اشال انہیں برتن میں اٹھا کر رکھ لیتی تھی۔ بہت مزہ آ رہا تھا کہ اچانک ہی ایک پتھر رابل کے سر پر آ لگا۔ اف اف، امی میں مر گئی۔ آواز سن کے سب کزن بھاگے رابل کے پاس آئے۔ خون کافی نکل رہا تھا اور رابل تو رونے والی ہو رہی تھی، پر ڈر تھا کہ اگر ذرا سا بھی روئی تو امی آ کر پھینٹی لگا دیں گی، اس لیے درد کو پی کر کھڑی تھی۔ تم ٹینشن نہیں لو، میں کرتی ہوں کچھ، زلش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ زیادہ گھبراہٹ تو اس بات کی تھی کہ چوری چھپے جو کام وہ روز دوپہر کو کرتے تھے، آج پکڑے جانا تھا، اور ڈانٹ تو آج جی بھر کے پڑنے والی تھی۔ زلش جلدی سے روم میں ان سب کو لے کر گئی۔ آہستہ آہستہ چلو، سب پیچھے سے سختی سے کہتی رہیں۔ روم میں جا کر زلش نے اس کی پٹی کر دی۔ اب خون تو بند ہو چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گھر والوں کو کیا بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی، بس یہی کچھ کہہ دیں گے۔ اسد نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ ہاں، اب سب اس بات پر قائم بھی رہنا، اشال نے سب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے جو اٹھتا گیا، سب رابل کے سر پہ پٹی دیکھ کر پوچھتے کیا ہوا؟ جواب سب کا ایک ہی ہوتا، سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ ٹھا بھی جاؤ فیضان، اب کیا ہر ٹائم نواب بنے رہتے ہو؟ راشد نے فیضان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا کریں، نوابی تو مجھے وراثت میں ملی ہے، اب اس وراثت کو تو نہیں بدل سکتا نہ۔ فیضان نے ہاتھوں کو اوپر کرتے ہوئے انگڑائی لینے والے انداز میں تھوڑی نیند کی ہی حالت میں کہا۔ اچھا، یہ وراثت کو بعد میں استعمال کر لینا، پہلے اٹھو، ابھی تم نے اپنے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، اور ناشتہ تو میں نے تیار کر دیا ہے۔ کیا میں اپنے کپڑے خود پریس کروں گا؟ فیضان کی رہی سہی نیند اڑ چکی تھی۔ جی ہاں، یہاں ہاسٹل میں سارے کام اپنے خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ آج دوپہر کا کھانا تم نے بنانا ہے، راشد نے اسے وارن کرتے ہوئے بتایا۔ یار یہ کیا مسئلہ ہے، اب بندہ سارے کام اپنے خود کرے؟ مجھے سے کوئی کام نہیں ہوتا، میں تو اپنا ایک علیحدہ ملازم رکھوں گا، فیضان نے غصے سے بھرے بیٹھے ہوئے ہی کہا۔ ہاں، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا فیضان؟ اگر ایسا ملازم رکھنے کی اجازت ہوتی ہمیں ہاسٹل میں، تو یہاں ہم سے زیادہ ملازم ہوتے، کیونکہ یہاں سارے ہی اچھے گھرانوں سے آئے ہوئے ہیں۔ راشد نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مسکرانے کے انداز میں کہا۔ فیضان کا آج یونی کے ہاسٹل میں پہلا دن تھا، اسے بالکل ان رول کا نہیں پتہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر میں اس کے نوکر جا کر آگے پیچھے رہتے ہیں، یہاں بھی یہی سب ہوگا، اس لیے اب وہ حیران پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تو ساری زندگی ایک رومال تک پریس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کچن میں گیا تھا، اور اب یہ اچانک افناد ٹوٹ پڑی تھی۔ راشد اس کا بچپن کا دوست تھا، لیکن ہاسٹل میں اس سے 1 سال سینئر تھا، اس لیے وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ امی جان، یہ آپ نے کس جنم کا بدلہ لیا ہے؟ فیضان دل ہی دل میں اپنی امی کو یاد کر رہا تھا، جن کے والد صاحب پروفیسر تھے۔ اس وجہ سے زینب بیگم کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی پروفیسر کے پروفیشن میں جائے، اس لیے انہوں نے ادھر بھیج دیا تھا۔ لیکن اب فیضان کو اپنا یہاں رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آخر چاروں نہ چار اسے اٹھنا پڑا اور اپنے کپڑوں کو ڈر کے پریس کرنے پڑا۔ دلاور مینشن میں 4 فیملیز رہتی ہیں۔ دلاور صاحب جو کہ خود اب اس دنیا میں نہیں رہے، ایک گورنمنٹ یونی میں پروفیسر تھے۔ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے اسرار صاحب، جن کا ایک بیٹا ولید ہے جو لا کر چکا ہے اور اب پریکٹس کرتا ہے، اور ان کی ایک بیٹی زلش ہے، جس کو شروع سے ہی دیکھی لوگوں کے حالات سن کر ان کی دل جوئی کرنے کا شوق تھا،
اس لیے وہ MSc سائیکالوجی کر رہی تھی۔ پھر اس کے سامنے 2 آپشن ہونے تھے، پہلا یہ کہ وہ کسی یونی میں لیکچرر بن جائے پھر سیکریٹریسٹ بن کر دیکھے، دکھی لوگوں کے درد سن کر ان کی مدد کر سکے۔ اسرار صاحب کی بیگم سعدیہ بہت ہی محبت کرنے والی خاتون ہیں، یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ان کی 4 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں اور ایک ہی جگہ پر ان سب فیملیز کا کھانا پکتا ہے۔ دوسرا بھائی اقرار صاحب ہے، جن کے 3 بچے ہیں، اشال جو کہ ابھی FSc کر رہی ہے، اس سے چھوٹی راپیل جو ابھی فرسٹ ایئر میں ہے، سب سے چھوٹا بیٹا اسد جو ابھی میٹرک کر رہا ہے، اس کے بعد مختار صاحب کے 2 بچے ہیں، عبد اور علی جو دونوں جڑواں تھے، اس لیے دونوں ابھی فرسٹ ایئر میں ہیں۔ سب سے چھوٹا شبیر صاحب ہیں، ان کے 2 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے۔ سمن اور بیٹا سیف اور سمن دونوں بھی میٹرک کر رہی ہیں۔ سیف ابھی 5 کلاس میں ہے۔ سارے کزنوں میں آپس میں بہت پیار ہے، سب مل کر شرارتیں بھی کرتے ہیں اور پھر اکٹھی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں۔ زلش آپ ہی مجھے پڑھا دیں، دیکھیے زمن مجھے نہیں پڑھا رہی۔ سیف ابھی ساری بکس لے کر زلش کے پاس آ کھڑا تھا۔ کیوں نہیں پڑھا رہی ہو تم اسے زمن؟ زلش نے زمن کو آواز لگائی۔ آپ ہی یہ سب سے نالائق ہیں، اس کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے، اور میں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ CR ہوں اور میری کتنی رسپیکٹ ہے پورے اسکول میں۔ زمن نے اپنے کاندھوں پر بڑے فخر سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر یہ بائی کسی کو گفٹ کر دو، تم بس اپنی ساکھ بچا رکھو۔ زلش نے غصے سے زمن کی طرف دیکھا، اس کو گفٹ میں کس نے دی نہیں رکھنا، اتنا تنگ کرتا ہے۔ وہاں سب کو سمن نے بھی جواب دینا ضروری سمجھا، جب تم دونوں اس کو نہیں پڑھاتی گھر میں تو پھر اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ سیف جو سارے جہان کی معصومیت اپنے چہرے پہ سجا کر بیٹھا تھا، زمن اور سمن کو وارن کر کے آیا تھا کہ آج کسی اور سے نہ صحیح زلش آپ ہی سے ضرور ڈانٹ پڑوائے گا، کیونکہ سکول میں آج جب سیف کے ٹیچر نے زمن کو سیف کی سٹڈی کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا تو زمن نے اس کو بائی ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ نالائق تو میرا بائی ہو ہی نہیں سکتا۔ زمن اور سمن زلش کی عزت کرتی تھی، اس لیے اس نے بھی تھوڑا بہت ڈرتی تھی۔ آج زلش نے بھی ان کے خوب کلاس لی اور سیف تو خوشی سے بولے نہ سمایا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اپنا کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے۔ دوسری ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا، جلد وہ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔